انکہی بات کے ساتھ وجیح احمد صدیقی۔ آج کا موضوع ذرا مختلف ہے۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور آزادی صحافت خطرے میں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحافت کے نام پر پٹ رہے ہیں لیکن وہ صحافت نہیں کر رہے۔ اطہر متین کا قتل یقیناً بہت افسوسناک ہے، اور وہ صرف ایک ڈاکو سے لوگوں کو بچاتے ہوئے جاں بحق ہوئے، اس حوالے سے تو میں نہیں بات کر رہا، کیونکہ ان کا کردار تو ساری دنیا کے سامنے آ گیا، اور وہ شہر کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے کراچی میں، اس کے حوالے سے بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن دو صحافی پٹے ہیں، ایک نے پیٹا ہے اور ایک پٹا ہے۔ اقرار الحسن جو سر عام پروگرام کرتے ہیں اور وہ بائی نیچر یا فطرت کے حساب سے صحافی نہیں ہے، اس لیے کہ صحافی کہیں چھاپے نہیں مارتا، صحافی کرید لگاتا ہے، خبر نکالتا ہے اور اس خبر کے لیے ثبوت اکٹھا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے چینل پر اخبار میں نشر یا شائع کر دیتا ہے۔ تو یہ صحافت پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غنڈہ گردی کا نتیجہ ہے کہ وہ کیوں گئے ایک ایسے ادارے میں جو حساس کام کرتا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں گھس رہے ہیں؟ کس لیے گھس رہے ہیں آپ ایک حساس ادارے کے دفتر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رشوت لے رہا ہے، آپ کا الزام ہے نا، آپ اپنے چینل پہ ثبوت کے ساتھ چھاپ دیں، بتا دیں کہ اس نے یہ ایسا کیا ہے، آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ دکھا دیں۔ آپ کو وہاں جا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی آپ کی پردہ داری، آپ کچھ اور جاننا چاہتے تھے، اور اس کے اوپر اس اہلکار کو معطل کروا دیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا جس نے تشدد کیا تھا۔ آخر کیوں؟ صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چھاپے مارے پولیس کی طرف سے، وہ کرید لگاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاد سعود ساحر مرحوم نے بھٹو صاحب کے زمانے میں، جو بڑا سخت زمانہ تھا، وہاں پر کچھ سیاسی مخالفین کو آزاد کشمیر کے دلائی کیمپ میں قید کیا گیا تھا۔ تو سعود ساحر صاحب جو ہیں اس دلائی کیمپ میں خاکروب کا روپ دھار کر گئے، اور وہاں سے ان لوگوں کی تمام تفصیلات اکٹھی کی، اور اسلام آباد واپس آ کر انہوں نے وہ خبر شائع کی، جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب جیسے سخت مزاج، اور یعنی ایک سخت محکم مزاج ان کا تھا، ان کو ان لوگوں کو رہا کرنا پڑا۔ یہ ہوتا ہے صحافی کا کام۔ یہ نہیں کہ وہ خود چھاپا مارنے بیٹھ جائے اور خود اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے اور جزا و سزا کا کام کرنے لگے۔ بہرحال اب حرب الحبس نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی، ہر ایک صحافی بنا پھر رہا ہے۔ تو بہرحال تو جو کام ہمارے محسن بیگ صاحب نے کیا، وہ ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہیں، ایک اخبار کے مالک ہیں، اور انہوں نے ایک چینل پر مراد سعید کے بارے میں کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے ایف آئی اے میں شکایت درج کی، اور وہ شکایت ایف آئی اے لاہور میں درج ہوئی، اور 15 منٹ کے اندر اسلام آباد میں ان کے گھر پہ چھاپا مار دیا گیا۔ یہ بات ہی محسن بیگ صاحب کے لیے کی بقا کے لیے کافی تھی کہ ایف آئی اے ایک وفاقی وزیر کے کہنے پر اتنی تیزی سے متحرک ہو گیا، اور اتنے سارے سائبر کرائمز اور دوسرے کرائم کی شکایات اس کو کی جاتی ہیں تو وہ متحرک نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ بھی زرداری صاحب کے پڑوسی ہیں، اسلام آباد کے زرداری ہاؤس کے برابر میں محسن بیگ صاحب کا گھر ہے، تو وہ اتنے برہم ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں کیوں آ گئے، کس لیے آ گئے، فائر کرنے لگے اور پنجابی میں ٹھڈے مارنے لگے پولیس والوں کو، ایف آئی اے کے اہلکاروں کو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ
جچتی نہیں ہے کہ محسن بیگ صاحب یہ کریں اور یہ سب کچھ کریں. اور اچھا دوسری طرف ہم ان کا ذکر کر رہے تھے اقرار الحسن کا. اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ خبر بنوانے کے بڑے شوقین ہیں. اس سے پہلے 2016 میں کہ اپریل کے مہینے میں وہ اسلحہ لے کر سندھ اسمبلی میں گھس گئے اور بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اسلحہ ہے, یہ آپ کی سیکورٹی کا یہ نظام ہے. یہ کوئی کردار والی بات نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے اسلحہ لے کر داخل ہوئے ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ یہ اقرار الحسن آ رہے ہیں اس لیے ان کو جانے دیا جائے. اقرار الحسن کو اعتماد کی بات کی گئی تو آپ نے صحافیوں کے تمام صحافیوں کا اعتماد کو توڑوا دیا کہ وہ جو ان پر یقین ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے اس کو دھچکا پہنچایا. اور تمام صحافتی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس قسم کے پروگرام نہیں نشر ہونے چاہیے کہ لوگ چھاپے مار رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ خود کرید لگائیں, خود انویسٹیگیشن کریں, بتا دیں کہ یہ ہے. یہ نہیں کہ آپ پولیس کو لے کے آپ چھاپے مارنے چلے ہیں. آپ چھاپا مار تنظیم نہ بنے, صحافتی قلم اور مائک کو سنبھالیں, یہ پستول اور بندوق نہ سنبھالیں آپ, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ بلیک میلنگ ہے, یہی ہے. اور کس کو کیا کہیں گے بلیک میلنگ, کس کو بلیک میلنگ کہا جائے گا؟ صحافیوں کو. یہ جو نیا میڈیا آیا ہے اس کے اندر بلیک میلرز کی تعداد بڑھ گئی ہے اور انہیں صحافت کا کوئی تجربہ نہیں ہے, بعض کو صحافتی تعلیم بھی نہیں ہے. اب کتنے اینکرز ہیں جن کے دوسرے کاروبار ہیں جن سے وہ کوئی بٹ کڑائی چلا رہا ہے, کوئی خوشبوئیں بیچ رہا ہے. تو بھائی صحافت کو آپ معاف کر دیں, ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جنہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے, جنہوں نے اس کے لیے علم حاصل کیا ہے, ان کے لیے رہنے دیں. تو اب جب یہ آئی بی کے دفتر میں گئے ہوں گے تو اس کا انجام تو پھر یہی ہونا تھا. اور اچھا اب جناب ذکر کرتے ہیں محسن بیگ صاحب کا. محسن بیگ جمیل یہ امریکہ سے آئے. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ امریکہ واپس کیوں نہیں جاتے, اور امریکہ کبھی نہیں گئے. برطانیہ کے دورہ کر لیتے ہیں لیکن امریکہ کبھی نہیں جاتے. کیوں؟ یہ بہرحال وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں جاتے. اور اسلام آباد کے ایک معتبر صحافی نے مجھے ایک بتایا کہ ڈیرہ بگٹی میں جو ایک افسوسناک سانحہ ہوا تھا, ایک بدبخت انسان نے پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ جو زیادتی کی تھی, جو ان پر حملہ کیا تھا, جنسی حملہ کیا تھا, اس کے نتیجے میں وہ کیپٹن حماد نے اس کے نتیجے میں جو انسرٹینٹی پیدا ہوئی تھی, بلوچستان کے بگٹی قبیلے کے سربراہ اکبر خان بگٹی نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا. ڈاکٹر شازیہ کراچی کے رہنے والی خاتون تھی, اردو اسپیکنگ تھی, لیکن بگٹی صاحب نے انہیں اپنی بیٹی کا درجہ دیا اور کہا یہ ہماری بیٹی پر حملہ ہے. اور بگٹی بلوچ قبائل میں یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی, عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو وہ وہاں پر ایسا ہوا اور ایسے ایک شخص نے کیا جو اصل میں فوج کو کے اوپر سے دھبا لگانے کے لیے اگر اس کیپٹن حماد کو سزا دے دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا. فوج اس قسم کے کام نہیں کرتی, کالی بھیڑیں کہاں نہیں ہوتی وہ. لیکن پرویز مشرف صاحب نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. اور جب انہوں نے بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ یا تو اس کا کورٹ مارشل کرے یا اسے ہمارے حوالے کر دیں, پرویز مشرف کی انا آڑے آ گئی. اور وہ انا اس وقت تک رہی جب تک انہوں نے اکبر خان بگٹی کو قتل نہیں کر دیا. یہ ساری چیزیں اور اپنے ذاتی اناد کی خاطر پاک فوج اور بلوچستان کو ایک جنگ میں جھونک دیا. یہ بہت افسوسناک کردار ہے ان کا. لیکن اس افسوسناک کردار میں دو لوگ جو اب اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, ایک تو ہیں ڈاکٹر صاحب, دوسرے ہیں محسن بیگ جمیل صاحب. ڈاکٹر شاہد مسعود اینکر پرسن, ساری دنیا کی تفصیلات بتاتے ہیں, طریقہ کار بتاتے ہیں, دیانتداری یہ ہوتی ہے. یہ پرویز مشرف کی صفائی کے لیے یعنی گستاخی معاف کہ وہ ایک
بروکر کا کردار ادا کرنے پہنچ گئے بلوچستان میں. اور ڈاکٹر شادیہ کراچی آ گئی تو یہ لوگ اسلام آباد سے وہاں پہنچے ان کے پاس, اور اس معاملے کو دبانے کے لیے شادیہ کے شوہر جو لیبیا میں تھے وہ آئے واپس, اور ان کو دبایا گیا. کیپٹن عماد کو عارضی طور پر گرفتار کیا گیا, اور ان کو گرفتاری سے جو ہے ان کی تاکہ تشفی ہو جائے, تھوڑی دیر کا معاملہ دب جائے, ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی تھی. تو ان لوگوں کو بلا کر ان سے کہا گیا, اور کہنے والے کون لوگ تھے؟ یہ محسن بیگ جمیل اور ڈاکٹر شاہد مسعود. وہ جا کر ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان سے فوری طور پر چلے جائیں, ورنہ آپ کے گھر کے خاندان کے دیگر لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا, کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں. بہت ان کے اوپر دباؤ ڈالا. پھر ان سے کہا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں, ہم انتظام کرتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے لیے کینیڈا کا انتظام کر دیں. تو پھر شاہد مسعود آئے اور کہنے لگے کہ کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ تو کوئی 4-5 ہفتے میں ملے گا, آپ برطانیہ چلے جائیں. انہوں نے کہا برطانیہ میں تو ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جائیں, برطانیہ جائیں, وہاں پر اسائلم لے لیں. تو برطانیہ گئی ڈاکٹر شادیہ, اور وہاں ایک چھوٹے سے ہوٹل کے اندر ایک کمرے میں وہاں رہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے معاملات جو ہے وہ طے ہوتے رہے وہاں پر. تو یہ جلد از جلد ملک چھوڑ دے. کینیڈین ہائی کمیشن میں اور برطانیہ میں انہوں نے سیاسی پناہ لی, اور پھر اس کے بعد بہت ساری کہانیاں ان لوگوں کی گردش کرتی رہی. اچھا, یہ دونوں حضرات ڈاکٹر شاہد مسعود اور محسن بیگ یہ مفت میں تو کام نہیں کرتے. اس کام کا انہوں نے کتنا معاوضہ لیا ہوگا, اور بجائے اس کے کہ ایک ظالم کو سزا دلواتے, ملک میں نشان عبرت بنواتے, ایک مظلوم کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا. یہ کیسی صحافت ہے؟ اب اگر محسن بیگ صاحب کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اسے مکافات عمل کہیں گے, اور انہوں نے جو کچھ کیا, صحافی پٹ جاتے ہیں لیکن خود کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے, مزاحمت نہیں کرتے. ان کی بہادری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے موقف کو اپنے قلم اور اپنے مائک کے ذریعے بتاتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.